عذر گناہ از قلم بشریٰ لحاظ ایپیسوڈ 25 دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ تابی افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی واسو سے مقابلہ ہوئے 10 دن گزر گئے تھے مگر اس کا تاثر اب بھی اس کے ذہن کے پردے پر کہیں باقی تھا۔ جزا بہتر تھی، اپنے گھر میں سکون سے تھی، لیکن وزار کا موڈ خراب تھا۔ اس کو جزا سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈاکٹر کفیل ناراض تھے۔ عمار نے آفس سے چھٹی لی ہوئی تھی۔ وہ جزا کا خیال کرتا ہر روز ہی وزار سے خیریت دریافت کرنے ابراہیم صاحب کے گھر موجود ہوتا تھا۔ اسما کو اب اس کی موجودگی ناگوار گزر رہی تھی۔ ابراہیم صاحب کے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں وہ واٹرنگ کین سے تمام پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ چہرے کے گرد فجر والا ہی دوپٹہ لپٹا ہوا تھا۔ کین نیچے رکھ کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی سرد بادیں صبا اس کے چہرے کو سرد کر رہی تھی۔ وہ کھڑی دور افق میں دیکھ رہی تھی۔ منظر تبدیل ہوا تھا گلے وزار کی یاد کے دریچے سے۔ میں بہت خوش ہوں سالم بھائی اور مینا کے لیے۔ جزا نے گود میں رکھی سٹرابیریز کی ٹوکری سے ایک سٹرابیری اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ وزار کے کمرے میں وہ میز کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی اور کرسی پر جھول بھی رہی تھی۔ وزار بیڈ پر بیٹھی اپنے سامان کی فہرست بنا رہی تھی۔ اسے یہاں سے جانا تھا کہیں دور۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ خود کے نکاح کا غم اس کے لیے ناقابل برداشت تھا اور جزا کے کالج میں داخلہ نہ کروانے کی وجہ نامعقول سی تھی۔ عظیم نے بھی اس سے تعلق ختم کر لیا تھا اور اس کا جواز اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اس دوستی کو اس پر مسلط نہیں کر سکتی تھی۔ عظیم کی شرمندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے خود سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ اس کی عقل مندی کا ثبوت تھا، مگر ایک سوال اسے ہر وقت ستائے رکھتا تھا، کیا عظیم اس کے کال کی منتظر تھی؟ خوش میں بھی ہوں، بھائی مینا کو پسند کرتے ہیں، اس نے جزا کو دیکھے بغیر کہا۔ ساتھ ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ لیکن ایک بات ہے، کہوں یا نہ کہوں، اس کشمکش میں ہوں۔ ایسی کیا بات ہے؟ وزار نے سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ مینا کا رویہ کچھ عجیب سا ہے۔ کیا مینا سالم بھائی کو پسند نہیں کرتی؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ اس رشتے سے بہت خوش ہے۔ وہ آج پروفیسر وسیم سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ پروفیسر وسیم کون ہے؟ وہ اس کالج میں نہیں تھی جہاں مینا اور جزا تھی، یا شاید ہر کوئی جا سکتا تھا، مگر اسے اس کالج میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تمہیں نہیں معلوم؟ جزا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ایک مرتبہ مینا نے ذکر کیا تھا، شاید اس کے پسندیدہ پروفیسر ہیں۔ وہ دوبارہ اپنے کام کی فہرست چیک کر رہی تھی۔ ہاں، جزا نے ایک اور سٹرابیری منہ کو اوپر کر کے اچھالا۔ وزار چند لمحے بعد وہ پھر بولی، آج وہ کار میں کسی سے ملی تھی۔ کسی کی کار؟ کس کی کار؟ کس سے ملی تھی؟ نظر جانچتی ہوئی تھی۔ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ جزا نے کندھے اچکائے۔ وہ اسے کالج میں لینے آیا تھا۔ مینا کو کالج لے جانے کا کام تو بھائی یا بابا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں استجاب تھا۔ وہ چھٹی کے وقت نہیں آیا تھا، آف لیکچرز میں آیا تھا۔ وہ کار میں بیٹھ کر چلی گئی تھی اور چھٹی کے وقت دوبارہ آ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو جزا؟ یہ بات کا ذکر تم نے کسی سے کیا تو نہیں؟ نہیں وزار، میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ اس کے چہرے پر میڈیکل ماسک لگا تھا، مگر اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ گرے آنکھیں، ہاں، گرے کلر کی آنکھیں تھیں، میرے کورین ڈرامے کے گریم ریپر کی طرح۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اسے گرے آنکھوں والا وہ بچہ یاد آیا جس کی تصویر میز پر رکھی بھوری ڈائری سے جھانک رہی تھی۔ کیا تم ایسے کسی شخص کو جانتی؟ کیونکہ میری نظر کافی تیز ہے، غلط فہمی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے فخریہ کہا۔ میں نہیں جانتی۔ وہ تنگ آ کر بیڈ سے اٹھی، فہرست کے صفحے کو طے کیا۔ تم سچ بول رہی ہو؟ وہ جہاں تو نہیں؟ تم نے کہا تھا اس کی آنکھیں گرے کلر کی ہیں۔ جزا نے ٹوکری میز پر رکھی۔ جزا، تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے اس کا نام میرے سامنے مت لیا کرو۔ اس نے سختی سے جزا کو گھورا۔ مگر کب تک؟ کیا تم کبھی اس سے ملنا نہیں چاہو گی؟ جزا نے تھوک نکلا۔ نہیں، جواب دو ٹوک تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا اسے میرے وجود کا احساس ہے؟ وزار نے بھی اس سے سوال ہی کیا تھا، جس کا جواب وہ کیسے دے سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ مینا سے تمہارے لیے ملتا ہو۔ اس کی بچکانہ بات پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وزار، وہ تمہارے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہوگا۔ جزا، میری جان، اگر اسے میرے متعلق کوئی معلومات چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، تم سے بھی مل لے گا۔ جزا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وزار نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ ہرگز نہیں۔ وہ کرکھت لہجے میں بولتے ہوئے اپنا بیگ کا سامان دیکھ رہی تھی۔ اس کا بیگ سفر کے لیے تیار تھا۔ ہاں صحیح ہے، نہ ملو، ڈرا کیوں رہی ہو؟ اس نے مسکین سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ خیر، میرے بھائی کے ساتھ والی ملاقات کہاں تک پہنچی؟ بکو مت، جان سے مار ڈالوں گی۔ اس نے بیڈ سے کشن اٹھا کر جزا کے سر کا نشانہ لگایا۔ وہ اسے آگے بھی کچھ بولتی، مگر کھڑکی کے قریب ہوتی ہلچل کو محسوس کر گئی تھی۔ وہ کھڑکی تک آئی۔ باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آتا تھا۔ باغیچے کے پودوں اور درختوں کے پتوں کی سسراہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کیا ہوا؟ جزا بھی اٹھ کر اس تک آئی۔ کچھ نہیں، اس نے باہر نظر دوڑائی۔ ایسا لگا یہاں کوئی تھا۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ کمرے کی طرف مڑی، مگر جزا کی نظر کھڑکی سے باہر جاتی روشنی میں نظر آتے پھولوں پر گئی۔ وزار، وہ پھول؟ اس نے دوبارہ مڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ زمین بوس سرخ گلابوں کا اس کی زندگی میں آج پہلا دن تھا۔ تم نے پھینکا ہے؟
نہیں جیزا، کہیں یہاں بھوت تو نہیں؟ بھوت کے نام پر جیزا کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں۔ کیا واقعی؟ جیزا نے جھجری لی۔ مجھے خوف آ رہا ہے، سچ بتاؤں۔ اس نے بے یقینی سے اوزار کو دیکھا۔ وہ سر کو جنبش دیتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ اوزار کا کہکا بلند ہوا۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر اوزار کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستی چلی گئی۔ اوزار کی بچی، وہ چیخی تھی۔ اس کی طرف دوڑ لگانے سے پہلے وہ کھڑکی کے در بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ ہنسو مت اوزار، فرش پر گرا کشن اٹھا کر وہ اسے مارتے ہوئے بولی۔ اوزار نے کشن ایک ہی ہاتھ سے کیچ کیا تھا۔ لیزا کو مرچی لگی تھی، اس کا نشانہ ضائع ہو گیا تھا۔ اب باقاعدہ وہ بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اسے مارنے لگی تھی۔ تم جانتی ہو مجھے کتنا ڈر لگتا ہے۔ زبان کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی چل رہے تھے، مگر وہ اس پلو فائٹ میں ہمیشہ ہار جاتی تھی۔ اس کے لیے اوزار کی رفتار اور قوت کو مات دینا ناممکن تھا۔ وہ معصوم سی چھوٹی سی ایک باربی جیسی تھی اور اوزار جوڈو چیمپئن۔ ایک تو بھوت کا نام سن کر اکثر واسو یاد آتا ہے۔ اوزار کے ہاتھ فضا میں معلق رہ گئے۔ جیزا بیڈ پر بیٹھی۔ واسو بھوت ہے؟ کیا بول رہی ہو جیزا؟ مجھے نہیں معلوم، یہ شہر کے باشندے کہتے ہیں وہ بھوت ہے، جن ہے، مسیحا ہے، ان کا بھگوان ہے، گناہ گاروں کو سزا دیتا ہے۔ مجھے تو اس کے نام سے بھی خوف آتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب واسو جیزا کے لیے لیجنڈ نہیں تھا۔ تم اس سے اتنا ڈرتی ہو؟ پھر اس کا مقابلہ کیسے کرو گی؟ اوزار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اس کا مقابلہ کیوں کروں گی؟ اللہ نہ کرے وہ اور میں کبھی آمنے سامنے کھڑے بھی ہوں۔ میں اسے سامنے دیکھ کر ہی مر جاؤں گی۔ لیکن تم نے ہی کہا وہ گناہ گاروں کو سزا دیتا ہے، کیا تم گناہ نہیں کرتے؟ جیزا قدرے ڈری ہوئی لگتی تھی۔ ایسے کبیرہ گناہ نہیں کیے کہ واسو سزائے موت سنا دے۔ جیزا پہلو بدل کر بیٹھی۔ یہ دنیا ہے جیزا، یہاں ہر کوئی گناہ کرتا ہے، چلتے پھرتے ہی گناہ ہوتے ہیں۔ اگر ابھی تم سڑک پر نکلو تو تمہیں نکڑ پر کوئی بیٹھا گانے سنتا نظر آئے گا، کوئی اپنی دھن میں ناچتا، کوئی کسی کا مال مارتے، کوئی نامحرم کو نگاہ بھر کر دیکھتے، کوئی نامحرم سے بات کرتے، کوئی ٹی وی دیکھتے تو کوئی فحاشی ویڈیو دیکھتے۔ یہاں ہر کوئی گناہ کرتا، کبیرہ نہ صحیح، صغیرہ ہی، مگر کرتے ضرور ہیں۔ اس نے لمبی سانس لی۔ ہم اکثر کبیرہ گناہوں کو یاد رکھتے ہیں اور صغیرہ گناہوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ ہمارے پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں، ہمیں توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتے، ہماری دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ہمیں گناہ کبیرہ کی طرف کھینچتے ہیں۔ وہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ ہمارے طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موت ہمیں نہیں آئے گی، بلکہ دوسروں کے مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے، اور حق کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کے ذمہ ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن مردوں کو ہم رخصت کر رہی ہیں وہ چند دن کے لیے سفر میں گئے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں ہمارے پاس واپس آ جائیں گے، اور مرنے والوں کے میراث ہم اس طرح کھاتے ہیں کہ جیسے ان کے بعد ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم ہر نصیحت کو بھول گئے ہیں اور آنے والی مصیبتوں سے ہم اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں۔ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خاموش ہوئی۔ جیزا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر سرخی اتر آئی۔ میں فرشتہ نہیں ہوں، اس نے شائستہ لہجے میں کہا، اور نہ ہی میں کسی کے گناہوں کی فہرست بناتی ہوں جیزا۔ تم جانتی ہو نمازوں کو چھوڑ دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کافر اور مسلم میں نماز کا ہی تو فرق ہے۔ یہ طنز نہیں تھا، نہ ہی اس نے کوئی تنقید کی تھی، مگر جیزا کو اس کا بولنا برا لگا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ نماز ادا نہیں کرتی تھی، مگر یہ اس کا معاملہ تھا، اس کا اور اللہ کا۔ ایک بہتر دوست تھی، اپنے دوست کو جنت میں ساتھ دیکھنا پسند کرتا ہے۔ ابراہیم صاحب کا یہ قول صرف اوزار کے لیے تھا، اس کا کوئی بھی دوست اس قول کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ حالیت واسو کے نزدیک نماز چھوڑ دینا گناہ کبیرہ نہیں تھا۔ اس نے جیزا کو قتل نہیں کیا، واسو نے کدال سے جیزا کو اتنا ہی مارا تھا کہ وہ صرف بے ہوش ہو سکے۔ وہ اس کے قتل کے ارادے سے نہیں آیا تھا، تو پھر وہ کیوں آیا تھا؟ اوزار کو یہ سوال 10 دن سے پریشان کر رہا تھا۔ کیا وہ صرف اوزار کو اس کے ہونے کا احساس دلا رہا تھا، یا اس کی دہشت سے آشنا کروا رہا تھا؟ جو بھی تھا، اوزار کو پریشان کر گیا۔ کچھ تھا جو اس کے ذہن میں بار بار واسو کی موجودگی کا سبب تھا۔ ایک چیز جو غلط تھی، اس نے دین کے کی چین کا سوال اوزار سے کیا ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ کی چین لینے نہیں آیا تھا تو کیوں آیا تھا؟ کیوں؟ اوزار! کومل کی پکار سن کر وہ افق سے لوٹ آئی۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ ہر دوسرے دن ہی اس کے گھر موجود ہوتی تھی۔ طبیعت اسی دن درست ہو گئی تھی جس دن ہسپتال میں حواسوں میں آئی تھی۔ تم نے میرا کام کیا۔ اس نے وارفرین کین دوبارہ اٹھائی، باقی رہ گئے پودوں کو پانی دینے لگی۔ کالج میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے کوئی پروفیسر کے ہاتھ پر زخم نہیں ہے، البتہ پروفیسر وسیم کے ہاتھ پر زخم ہے، 10 دن پرانا۔ کون سے پروفیسر وسیم؟ میتھس ڈپارٹمنٹ والے، جن پر ہر کسی کو یہ شک ہے کہ واسو کی کہانی میں جس پروفیسر کا ذکر ہے وہ یہی پروفیسر وسیم ہے۔ کس کو شک ہے؟ ہر اسٹوڈنٹ کو ہی ہے۔ اس کے باوجود بھی تمام اسٹوڈنٹ نے مجھ پر اور ہیکر پر الزام لگایا۔ میں نہیں جانتی کیوں۔ پروفیسر وسیم کو 2 بار گرفتار کر چکی ہے پولیس، مگر کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ کومل نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ کالج سے تمہاری اور ہیکر کی سب تصاویر ہٹا دی گئی ہیں اور ویڈیو بھی۔ ظاہر ہے ان اسٹوڈنٹ کو ہمارے ساتھ ہوئے اس حادثے کا علم ہوا ہوگا، تبھی سب ہٹا دیا۔ کوئی عاشق اپنی معشوقہ کے دوست جیزا پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ واسو میرا عاشق نہیں ہے۔ کومل نے سر جھٹکا۔ اب تم کالج آؤ گی؟ میرے کالج نہ آنے کی وجہ یہ نہیں تھی، لیکن آج میں ضرور آؤں گی کیونکہ پروفیسر وسیم سے ملنا ہے۔ تم نے اس لیے مجھ سے یہ جاسوسی کروائی ہے؟ کومل حیران تھی۔ وہ پروفیسر وسیم واسو ہو سکتے ہیں اوزار، تم کیوں ملنا چاہتی ہو؟
اس نے لمبی سانس خارج کی۔ آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ کومل کے سوال کو فراموش کر گئی تھی۔ اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اس نے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ کومل نے یہ سوال تو کر دیا۔ مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ اس نے پھر تہمید باندھی۔ کیا؟ ازار نے اسے دیکھا۔ ہاسپٹل میں وہ بندہ کون تھا جو اللہ رکھا عرف AR جے کے کنگ کا باڈی گارڈ ہے؟ ازار نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے جواب دیا تھا۔ وہ شاید AR سے متاثر تھی۔ ازار اس کا چہرہ پڑھ سکتی تھی۔ ازار اسے پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے کومل کے سامنے AR کو لے کر کوئی اظہار خیال نہیں کیا تھا۔ کیا تم نے ہیکر سے بات کی؟ ناشتے کی میز کی کرسی کھینچتے ہوئے اس نے ازار کو دیکھا جو مقابل کی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ ازار کو ہیکر سے آخری ملاقات یاد آئی۔ اس کا موڈ مزید خراب ہوا۔ کس بارے میں؟ اسما نے ناشتہ دونوں کے سامنے میز پر رکھا اور آمنہ کو بلانے کمرے میں چلی گئی۔ رانیہ والی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے تم نے ہیکر کو کہا ہوگا کہ ویڈیو ہٹاؤ۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے فوراً ہی جواب دیا۔ اسما اور آمنہ اپنی اپنی کرسی پر براجمان ہوئی۔ آج ایمی نہیں ہے؟ آمنہ نے عمار کی جگہ کومل کو بیٹھے دیکھا تو پوچھا۔ شاید انکل کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ ازار نے کندھے اچکائے۔ واسو کے حملے کے بعد سے عمار بھی ان کے ساتھ ناشتہ کرتا رہا تھا۔ کیونکہ ڈاکٹر کفیل اپنے بیٹے سے بھی ناراض تھے، وہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر پایا تھا اور اس کا ازار سے شادی کا مطالبہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عمار کی غیر حاضری میں اسما پرسکون تھی اور آمنہ کو اس کی فکر لاحق تھی۔ ان کی بیٹی کی قسمت اس سے جڑی ہوئی تھی۔ مجھے جزا کی عیادت کے لیے جانا ہے، آپ انکل سے بات کریں، وہ محتاط انداز میں کہہ رہی تھی۔ آمنہ نے ماتھے پہ بل ڈال کر اسے دیکھا۔ کومل کو ان کی نوک جھوک کچھ نئی اور کچھ عجیب سی لگتی تھی۔ کومل کی اپنی ماں سے کبھی بحث نہیں ہوئی تھی۔ حکم دے رہی ہوں؟ آمنہ اس کی طرف اچھی طرح سے متوجہ ہوں۔ نہیں، درخواست ہے، جزا میری فرینڈ ہے۔ تمہارے لہجے سے یہ مجھے حکم لگ رہا ہے۔ ازار نے اپنی پلیٹ کی طرف سر جھکایا۔ کفیل بھائی نے سختی سے تمہیں وہاں آنے سے منع کیا ہے۔ کفیل بھائی نے سختی سے تمہیں وہاں آنے سے منع کیا، اور رہی بات تمہاری دوست کی تو وہ بالکل تندرست ہے۔ ہم دیکھ آئے ہیں، کافی ہے۔ آمنہ کا اشارہ اسما اور ان کی طرف تھا۔ میرے لیے کافی نہیں ہے، آپ بات کریں۔ اگر عمار کو معاف کر دیا گیا ہے تو وہ ان کا بیٹا ہے۔ تم خود کو کیا سمجھ رہی ہو؟ آمنہ اس کے حلق کی باقی بات بھی جان گئی تھی۔ درخواست تو کر ہی سکتی ہیں آپ۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں منتیں کروں ان سے کہ میری بیٹی کو آپ کی بیٹی سے ملنے دیا جائے؟ اب ایسا نہیں ہوگا۔ واسو ازار کو مارنے آئے گا اور جزا کو بخش دے گا۔ اس کی بھوک ختم ہو چکی تھی۔ وہ صرف پلیٹ کے کنارے پر اپنی انگلی کو پھیر رہی تھی۔ اسما بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیں مارنے نہیں آیا تھا۔ ازار بیٹا ناشتہ کرو، کالج کے لیے دیر ہو جائے گی۔ اسما نے درمیان میں کہا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ بات کا رخ اب کس طرف جا رہا ہے۔ کومل خاموشی سے ناشتہ ختم کرتی رہی۔ ازار کا اسے علم تھا اگر بغیر ناشتہ کیے وہ اٹھ گئی تو کومل کو بھی اٹھنا پڑے گا۔ کیوں آیا تھا؟ اگر مارنا مقصد نہیں تھا پھر؟ مارنا ہوتا تو ہم دونوں اس وقت زندہ نہ ہوتی۔ ازار کو وہ لمحہ یاد آیا جب وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگی تھی۔ تو اپنی حرکات پر قابو رکھو ازار، مجھے اب کچھ بھی آئی ایم سوری امی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ اب میں اسے وہ موقع دوں گی ہی نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی مکالمہ ہو۔ وہ اتنا دھیما بولی کہ آمنہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا؟ انہوں نے ناسمجھی سے کہا۔ کچھ نہیں، آپ ناشتہ کریں، میں کالج جا رہی ہوں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ ناشتے کی میز سے اٹھ کر وہ کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کے پیچھے لگی کھوٹی سے سیاہ کوٹ نکال کر پہنا، لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھا اور سیاہ ہی رنگ کا حجاب پہن کر اس نے میز پر رکھا بیگ اٹھایا۔ کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ پر بھی اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بیگ میں رکھے سامان کو ترتیب دیتی رہی۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے بغیر دیکھے اس سے کہا۔ تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ اسما میز کی طرف سے اس کے قریب آئی۔ اس کا چہرہ دیکھا۔ آج وہ زیادہ فریش نظر آتی تھی۔ موڈ نہیں تھا۔ وہ اب بھی بیگ میں دیکھ رہی تھی۔ اور بھوک؟ وہ بھی نہیں ہے۔ جب ہوگی تب کینٹین سے کچھ کھا لوں گی۔ آپ بتائیں، آپ کو کیا کہنا ہے؟ اس نے بیگ کو کندھے پر ڈالا۔ میں نے ایمی کو یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ اسما کی نظر خود بخود ہی جھکی۔ کیوں؟ ازار نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی کہ کسی مہمان کو گھر آنے سے روکتی۔ وہ جزا اور عمار سے یکساں الطاف فراواں سے ملتی تھی۔ مجھے اس کا تمہارے ساتھ بے تکلف ہونا پسند نہیں ہے، تم کسی کی منقوہ۔ اسما کے کہنے میں جھجک تھی۔ چھوٹی امی، اس نے انہیں دونوں کندھوں سے تھاما۔ ایمی میرا بچپن کا دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ کو مجھے یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کی منقوہ ہوں، مجھے یاد ہے۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ انہیں شرمندگی ہوئی۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ازار؟ اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ دراصل بات کچھ اور کرنی تھی، عمار کو یہاں آنے سے روکنے کی وجہ۔ ہم شام میں بات کریں گے، فی الحال دیر ہو رہی ہے۔ کومل خفا ہوگی اگر اس کے لیکچرز مس ہوئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فی الحال دیر ہو رہی ہے، مگر اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جب وہ شام میں گھر آئے گی تو واقعی میں دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، بات سچ تھی۔ کومل کے چہرے پر وہ پریشانی رقم تھی کہ لیکچرز مس نہ ہو جائیں۔ شام میں وہ جا چکی تھی۔ اسما نے پرسوچ نظروں سے اس دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ باہر گئی تھی۔ شام تک وہ بھی یہاں موجود ہوں گی۔ انہوں نے لب بھینچے۔ یہ بات ازار کو بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔